کمرشل چینل میں آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بہت اہم ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ویزا کارڈ. ویزا کارڈ کیا ہوتا ہے؟ تو جناب، ویزا انچارج کا جاری کردہ ایک ادائیگی نیٹ ورک کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا بھر میں خریداری کر سکتے ہیں، آن لائن پیمنٹ دے سکتے ہیں اور اے ٹی ایم سے رقم نکال سکتے ہیں. یہ خود بینک نہیں بلکہ ایک نیٹ ورک ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا. اصل کارڈ آپ کو آپ کا بینک جاری کرتا ہے. اور وہ کون سے کارڈ ہوتے ہیں؟ وہ جیسے کہ ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. اچھا، اب ہم بات کریں گے ویزا کارڈ کی ٹائپس پہ، اقسام پہ. سب سے پہلے تو جناب ڈیبٹ کارڈ. ڈیبٹ کارڈ کیا مطلب اس کی کیا خاصیت ہے ڈیبٹ کارڈ کی؟ تو ڈیبٹ کارڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے براہ راست رقم نکال سکتا ہے. براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رقم کٹتی ہے ڈیبٹ کارڈ میں. اب آتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی طرف. اس میں ایکچولی بینک آپ کو ایک لمٹ، ایک حد دیتا ہے اماؤنٹ کی، اور جسے آپ کو بعد میں، آپ جس رقم کو بعد میں ادا کرتے ہیں. اور یہ ہو گیا. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں پری پیڈ کارڈ کی. تو پری پیڈ کارڈ کی کیا خاص بات ہے جناب؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو رقم لوڈ کرنی پڑتی ہے، یعنی آپ پہلے رقم لوڈ کریں گے اینڈ دین پھر آپ اس رقم کو استعمال کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں فوائد پہ. کیا کیا بینیفٹس ہیں اس کے؟ تو جناب، سب سے پہلے جو اس کارڈ کا بینیفٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیش رکھنے کی ضرورت زیادہ نہیں رہتی. اور ویسے بھی جو حالات ہیں اس میں بہت زیادہ کیش لے کے گھومنا ویسے بھی ڈینجرس ہے. تو یہاں پہ آپ کو اس کارڈ کے ذریعے یہ آسانی ہے کہ کیش رکھنے کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے. اچھا، اس کے بعد اور کیا فائدے ہیں؟ پاکستان میں تقریباً ہر بڑے اسٹور پر جناب آن لائن پلیٹ فارم پر اسے قبول کیا جاتا ہے، اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کسی بھی بڑے اسٹور پہ شاپنگ کر رہے ہوں، آپ اس کے ذریعے ایزیلی کر سکتے ہیں. یوٹیلیٹی بلز ہو گئے ہیں، موبائل چارجز، موبائل ریچارج ہو گیا اور شاپنگ، یہ تمام کام آپ بہت ایزیلی اس کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور ہاں، اے ٹی ایم سے آسانی سے رقم بھی نکلوا سکتے ہیں. اور کیا فائدہ ہے جناب؟ ایک اور بھی فائدہ ہے، ٹرانزیکشن کا ریکارڈ آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے. تو یہ سارے فوائد ہیں اس کارڈ کے. اب کچھ بات ہو جائے نقصانات پہ بھی. تو کیا کیا نقصانات ہیں؟ تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے دو فیس ہوتے ہیں، ایک اچھا فیس بھی ہوتا ہے، ایک برا فیس بھی ہوتا ہے. تو نقصان بھی ہیں جناب. نقصان کیا ہیں کہ اے ٹی ایم فیس یا بینک چارجز جو لگتے ہیں. اس کے علاوہ کارڈ گم ہونے یا چوری ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے. اچھا، یہ تو ہر کارڈ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور کیا نقصان ہے؟ بعض جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں وہ اس کارڈ کو قبول نہیں کرتے. تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقصان ہے اس کا. اس کے علاوہ پن یا ڈیٹا لیک اگر ہو گیا، یعنی لیک ہونے کی صورت میں فراڈ کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے جب بات کی، ہم نے ملکی لیول پہ فوائد کے حوالے سے بات کی، ہم نے اس کے نقصانات پہ بات کی. اب میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کارڈ کے استعمال کے کیا کیا فوائد ہیں. تو دنیا بھر میں قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، آن لائن اور بیرون ملک، یعنی ہر طرح سے یہ قابل قبول ہے دنیا بھر میں. اس کے علاوہ امیزون ہے، نیٹ فلکس وغیرہ ہیں جیسی عالمی سروسز پر بھی اس کے ذریعے بہت ہی ایزیلی ادائیگی ہو جاتی ہے. یہ ایک انٹرنیشنل بینیفٹ ہے اس کارڈ کا. اس کے علاوہ سفر کے دوران کیش لے جانے کی ضرورت زیادہ نہیں رہتی، یعنی آپ تھوڑا بہت کیش لے جائیں، بہت زیادہ کیش لے کے جانے کی ضرورت آپ کو نہیں رہتی اگر آپ کے پاس یہ والا کارڈ موجود ہے تو. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک اور بہت اچھا فائدہ ہے اس کارڈ کا، وہ یہ ہے کہ ہوٹل ہو یا فلائٹس ہوں اور رینٹل سروسز میں بھی یہ ایزیلی آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور یہ ایزیلی قابل قبول ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جہاں اس کارڈ کے فوائد ہیں، فائدے ہیں، وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں. انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہی ہوں میں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سے نقصانات ہیں؟ کرنسی کنورژن چارجز اور روپے سے ڈالر وغیرہ، یہ ایک نقصان ہے. اس کے علاوہ بین الاقوامی ٹرانزیکشن فیس زیادہ ہو سکتی ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بعض بینک سیکیورٹی کے لیے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن بلاک کر دیتے ہیں. اگلا جو نقصان ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فراڈ یا ہیکنگ کا خطرہ زیادہ اس کارڈ میں چانسز ہیں، زیادہ مطلب فراڈ ہو سکتا ہے، ہیکنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں جب آپ آن لائن پیمنٹ کر رہے ہوں تب. ہم نے بات کی انٹرنیشنل لیول پہ اس کارڈ کے فائدے کیا ہوتے ہیں، پھر ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کارڈ کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی
اور احتیاطی تدابیر کے اوپر۔ تو سب سے جو کامن ہے اور سب سے جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنا پن نہ بتائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کا پن کوڈ کیا ہے، رائٹ۔ اس کے علاوہ اپنا ویب HTTPS صرف محفوظ سائٹس پر کارڈ استعمال کریں۔ جو کوئی بھی ایسی سائٹ ہے جو آپ کو تھوڑا بہت آپ کو اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ایسی ویب سائٹ پہ اوپر آپ کوشش کریں کہ اپنا کارڈ آپ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ SMS الرٹس، ایپ نوٹیفیکیشن آن رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑی احتیاط ہے اور یہ آپ کو بہت سارے نقصانات سے یا ممکنہ نقصان سے کسی حد تک بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کارڈ گم ہو جائے تو فوراً بلاک کروائیں، یعنی آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں۔ اگر آپ کا کارڈ کہیں گم ہو جاتا ہے، آپ بھلے رکھ کے بھول گئے ہیں لیکن آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ کہاں گیا، کس کے ہاتھ لگا، کھو گیا کہ رکھ کے بھول گئے، کوئی بھی کنڈیشن ہو، آپ نے فوراً اپنا کارڈ بلاک کروانا ہے، رائٹ۔ ون ٹائم پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ تو یہ وہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں جس کو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ ممکنہ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ جناب، ویزا کارڈ ایک جدید، آسان اور عالمی سطح پر قابل قبول ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ سمجھداری سے استعمال کریں گے اس کارڈ کو تو یہ آپ کی روزمرہ اور بین الاقوامی ادائیگیوں کو بہت زیادہ آسان بنا دے گا، لیکن اگر آپ احتیاط سے اور سنبھل کے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ استعمال کریں گے تب۔ لیکن فیس اور سیکیورٹی کے پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو کامنٹ باکس میں ہمیں لکھ کے بھیجیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان سوالات کا بھی جواب اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ذریعے دیں۔ دیکھتے رہیے کمرشل چینل، اور اگر اب تک کمرشل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے آپ کو بڑی آسانی ہوگی کہ آپ تمام ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ بینا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔